السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ود دا نیم آف عزیز ہاسپٹل۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس ہمارے نئے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے میٹ دا ایکسپرٹ۔ اور آج کے ہمارے اس سیشن میں جو کہ انفرٹیلیٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ہماری ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر عائشہ عرفان کو۔ ڈاکٹر صاحبہ واہ کینٹ میں ایک مدر اینڈ چلڈرن ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں واہ میڈیکل کالج میں بھی۔ ڈاکٹر عائشہ، ویلکم ٹو دا شو۔ جیسا کہ ابھی آپ نے جو انٹروڈکشن ہے اس میں میں نے آپ ناظرین کو بتایا کہ آج کا ہمارا پروگرام انفرٹیلیٹی کا ہے، تو جسٹ ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ انفرٹیلیٹی کتنی ایک جو ہے اس کی پریویلنس، یعنی کہ کتنے جو ہے جوڑے ہیں جو انفرٹیلیٹی کو فیس کرتے ہیں، اور کن جوڑوں کو آپ انفرٹائل جو ہے لیبل کرتے ہیں کہ شادی کے کتنے عرصے تک کے بعد اگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تو ان کو انفرٹیلیٹی کے لیے آپ کے پاس کنسلٹیشن کے لیے آنا چاہیے۔ وعلیکم السلام، شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت آپ نے مجھے ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے۔ دراصل ہر شادی شدہ لڑکی کا خواب ہوتا ہے ماں بننا، اور آج آپ نے جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن۔ میرے خیال میں یہ ایک غلط اصطلاح ہے۔ بانجھ پن یا انفرٹیلیٹی کے بجائے ہمیں سب فرٹیلیٹی کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسے جوڑے ہوتے ہیں جنہیں حمل ٹھہرنے میں تھوڑی سی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ علاج کے ساتھ انہیں حمل ٹھہرنے میں مدد ملتی ہے۔ 85% شادی شدہ جوڑے پہلے سال میں حمل ان کا ٹھہر جاتا ہے، اور اگلے باقی جو 15% جوڑے جن کا پہلے سال حمل نہیں ٹھہرتا، ان میں سے 8% جوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کے دوسرے سال حمل ٹھہر جاتا ہے۔ 2 سال کے اختتام پر صرف 7% جوڑے ایسے رہ جاتے ہیں جن کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ ایسے جوڑوں میں ہمیں حمل نہ ٹھہرنے کی وجوہات کی تشخیص کرنی ہوتی ہے، اور اس حساب سے ہمیں ان کا علاج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں گی کہ کون کون سے عوامل ہیں جو کہ انفرٹیلیٹی کی وجہ بنتی ہے؟ سب فرٹیلیٹی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں خامند کے جراثیم کا نہ ہونا یا اس کی کمی، عورت میں ٹیوبوں کا بند ہونا، انفیکشن ہونا، بچے دانی کا انفیکشن، بچے دانی کے اندر رسولی کا ہونا، یا ماہواری میں بے قاعدگی ہونا شامل ہیں۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے بھی جس میں خامند اور بیوی دونوں کے تمام ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں حمل ٹھہرنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلے ان وجوہات کی تشخیص کی جاتی ہے، اور جو وجہ ہمیں معلوم ہوتی ہے ہمیں اسی طرح سے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ پلیز آپ ڈسکرائب کریں گی کہ اس کو کیا فردر انفرٹیلیٹی کو سب کلاسیفائی بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا یہ پرائمری ہے اور یہ سیکنڈری ہے؟ اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکی ہوں کہ ایک پرائمری سب فرٹیلیٹی ہوتی ہے اور دوسری سیکنڈری سب فرٹیلیٹی ہوتی ہے۔ پرائمری سب فرٹیلیٹی میں جوڑے کا کبھی بھی حمل نہیں ٹھہرا ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسم جسے سیکنڈری سب فرٹیلیٹی کہتے ہیں، اس میں پہلے حمل ٹھہر چکا ہوتا ہے، چاہے وہ حمل پوری مدت کا ہو یا اس سے پہلے ایبارشن ہو چکا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ یہ ویورز کو بتائیں گی کہ انفرٹیلیٹی کیوریبل ہے، اور اگر کیوریبل ہے تو اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ سب سے بڑا فیکٹر جو حمل ٹھہرنے میں
معنی ہوتا ہے وہ سٹریس فیکٹر ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر حمل نہیں ٹھہرتا ہے تو پوری فیملی کی طرف سے کافی زیادہ سٹریس ہوتا ہے. تو میں اپنے تمام ناظرین کو بتاؤں گی کہ ایک سٹریس جو ہے یہ تو سب سے پہلے اس کو ختم کیا جائے تاکہ اس کے ساتھ ہی آپ کو حمل ٹھہرنے میں مدد ملے گی. دوسرا یہ کہ جو مسئلہ ہوتا ہے یا اسی کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے اگر کسی مریض کے ماہواری میں بے قاعدگی ہے تو ہم ایسے مریضوں کو کچھ دوائیاں اور انجیکشنز دیتے ہیں جس کے ساتھ ان کے انڈے یا ایگز بننے میں مدد ملتی ہے اور حمل ٹھہرتا ہے. لیکن یہ 1 مہینے کا کام نہیں، اس کے لیے کم سے کم ہمیں 6 مہینے تک لگاتار علاج کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس کے ساتھ بھی حمل نہیں ٹھہرتا تو ٹیوبوں کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ٹیوبیں بند ہوں تو ایسے مریض کے لیے ہم IVF کا اس کو مشورہ دیتے ہیں جو ذرا مہنگا علاج ہوتا ہے. اگر کسی کے خاوند کے جراثیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو مردوں کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، یورولوجسٹ جس کو کہتے ہیں، ان کی طرف ریفر کرتے ہیں. یہ بھی ناممکن نہیں ہے، اس میں بھی آج کل ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے جراثیم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ویورز، امید ہے یہ پروگرام آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا اور آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں. انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے پروگرام لے کے آپ کے پاس آتے رہیں گے. شکریہ. السلام علیکم.